السلام علیکم ایوری ون۔ کبھی کبھی انسان کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے کسی دوسرے انسان کو بہت شدت سے مانگتا ہے، رو رو کر مانگتا ہے، در در کی کھانک چھانتا ہے، بہت روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، بہت گڑ گڑاتا ہے، مگر وہ نہیں ملتا۔ جانتے ہیں کہ اللہ ہمارے دل ایسی خواہشات کے ساتھ کیوں لگا دیتا ہے جن کا ملنا ہمارے نصیب میں نہیں ہوتا۔ جب نصیب میں نہیں ہوتا تو اللہ کیوں ہمارے دل ایسی خواہشات میں لگاتا ہے؟ کیوں اس چیز کو ہم سے اتنے فاصلے پر رکھ دیتا ہے کہ ہم جتنا اس کو پانے کی دعائیں کرتے ہیں وہ اتنی ہی دور لگتی محسوس ہوتی ہے؟ جانتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ ہمیں اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں بس اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں، وہ مقام جہاں تک سب کی رسائی نہیں ہوتی اور ہر کوئی اس کا پیارا نہیں ہوتا۔ پھر آپ مانگتے مانگتے اس راستے پر چل پڑتے ہیں جس راستے پہ آخرکار وہ بھی مل جاتا ہے، اور جب آپ کو وہ مل جاتا ہے تو آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ پتہ ہے ہم سب فقیر ہیں، بس ہم سب کے مانگنے کا انداز الگ ہے۔ کوئی اس کی دنیا کا طالب رہا، کوئی دنیا میں رہنے والے اس کی مخلوق کا، اور کوئی خدا کا ہی طالب بن گیا۔ ہمارا کام صرف مانگنا ہے اور اللہ کا کام عطا کرنا ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو لوگوں کی ہماری زندگی میں لاتا ہے اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت ڈالتا ہے۔ اللہ ہی تو ہنساتا ہے، اللہ ہی رلاتا ہے، اور پھر وہی ان لوگوں کو ہماری زندگی سے لے بھی جاتا ہے۔ ہمارا دل اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جب اللہ ہمیں اس چیز سے آزماتا ہے جس کے کھونے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تب وہ اپنی مدد بھی انہی ذریعوں سے بھیجتا ہے جو ہمارے علم میں نہیں ہوتی۔ جب ہم توکل کرتے ہیں، اللہ ایسے پوشیدہ طریقوں سے ہمارے کام کرتا ہے جنہیں نہ ہم دیکھ پاتے ہیں اور نہ ہی سمجھ پاتے ہیں۔ یہ حاصل لا حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا، ساری بات بس اس کے حکم کی ہوتی ہے۔ اللہ نے انتظار کی گھڑی آپ کی بہتری کے لیے بنائی ہے۔ اگر اللہ آپ کا دل بدل نہیں رہا تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کی رضا میں راضی ہے۔ کوئی تو وجہ ہے جو آپ کی زبان پر آ کر وہ ایک ہی دعا اب تک جاری ہے۔ اللہ نواز دے گا، اور ہر اس چیز سے جس کے لیے آپ کا دل ترستا ہے، جس کے لیے آپ رات بھر سو نہیں پاتے، جس کے لیے دل میں بے سکونی ہے، ایک دن وہ رب آپ کی ساری دعائیں قبول کرے گا۔ اور وہ کیوں نہیں سنے گا وہ دعائیں جو آپ نے رو رو کر مانگی ہے؟ اس لیے یقین رکھے تہجد کی دعا سے وہ بھی مل جاتا ہے جو ہمیں ناممکن لگ رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھے جو دعاؤں کا حصہ رہتا ہے اللہ انہیں نصیب کا حصہ بھی بنا دیتا ہے۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے اور مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے، جس کے لیے آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں۔ ان ہاتھوں نے ایک دن وہ سب ہوگا جن ہاتھوں کو آپ نے دعاؤں میں اٹھا رکھا ہے۔ کیا یہ معجزہ نہیں کہ رات کی تاریکی میں اللہ نے آپ کو تہجد کی لگن لگائی ہے؟ اللہ ہی آپ کی زندگی کا فیصلہ کرنے والا ہے، تو پھر مطمئن ہو جائے، یہاں وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ آپ انتظار کر رہے ہیں۔ وہ بہت جلد آپ کے انتظار کو معجزوں میں بدل دے گا۔ لاکھ رکاوٹیں سہی، مگر ملنے والوں کو اللہ ملوا ہی دیتا ہے۔ اللہ دل کا حصہ ہی کیوں بناتا اگر اس کا ملنا مقدر میں ہی نہیں ہوتا؟ آپ کی رضا اگر اس کی رضا نہیں ہوتی تو وہ آپ کو مانگنے کی توفیق دیتا ہی نہیں۔ نصیب اگر بدل نہیں سکتا تو اللہ دعائیں بناتا ہی کیوں؟ اللہ نے اگر معجزے نہ کرنا ہوتا تو اللہ دعائیں بناتا ہی کیوں؟ اللہ نے اگر معجزے نہ کرنا ہوتا تو وہ آپ کو وہاں تک لاتا ہی کیوں؟
जब दिल थक जाए तो जान लो कि आसमान आपकी मदद के लिए कबूलियत का अब कोई ना कोई दरवाजा खोलने लगा है। दुआओं से मुकद्दर भी जीते जा सकते हैं। दिल से दुआ करें तो अल्लाह कैसे नहीं रखेगा आपका दिल, जब वो दो जहानों का मालिक और खालिक होकर हमारे यकीन की लाज रखता है। तो क्या हम उसकी मोहब्बत की लाज नहीं रख सकते? उसकी रजा में अपना दिल मुतमईन नहीं कर सकते? जब वो हमारे लाड़ उठाता है तो क्या हम उसके एक हुक्म पर सर नहीं झुका सकते? तो फिर क्यों ना उसके हुक्म का इंतजार किया जाएगा। मिलेगा आपको भी उनका दीदार, बस थोड़ा सब्र, और मिलेगा आपको भी आपकी खुशी से बेहतर, बस थोड़ा सब्र, और मिलेगा आपको आपकी बेरंग जिंदगी का नूर, बस थोड़ा सब्र। मिलेगा आपकी रोती हुई आंखों को सुकून, बस थोड़ा सब्र, और मिलेगा आपको आपके हर दर्द का इलाज, बस थोड़ा सब्र, और मिलेगा आपको आपके सब्र का अजर, बस थोड़ा सब्र, और मिलेगा आपको आपकी दुआओं का जवाब, बस थोड़ा सब्र, और ये याद रखे, जब कोई उम्मीद ना हो तब ज्यादा यकीन से मांगिए, क्योंकि मौजे अल्लाह की शान के है। अल्लाह के दर से एक गुनाह छोड़ देना लाख तहज्जुद और नवाफिल से बेहतर है। जब इबादत सुकून देने लगे तो समझ जाए अल्लाह आपसे राजी है। अल्लाह उनके लिए मदद भेजता है जो बार बार उसके दर पर आते जाते रहते हैं। अल्लाह उनके लिए कुन फरमाता है जो उससे आखिरत मांगता है। अल्लाह कभी भी आपकी दुआओं से बेजार नहीं होता, बल्कि अल्लाह को तो आपकी दुआओं का इंतजार होता है। तो फिर अल्लाह की दहलीज पर चक्कर लगाते रहा करें, क्योंकि अल्लाह मौजे उन्हीं के लिए करता है जो उसके दर पर दस्तक देना नहीं छोड़ते। और सभी इबादत में से उसकी पसंदीदा इबादत दुआ है। अपनी मनपसंद चीज पाने के लिए अल्लाह को उसके मनपसंद अंदाज से राजी करना पड़ता है। अल्लाह उनकी दुआ कबूल करता है जो देर हो जाने के बाद भी राब्ता बनाए रखते हैं। अल्लाह ने आपसे कुछ नहीं लिया, वो बेनियाज है, भला उसको क्या जरूरत आपकी चीजों की। तहज्जुद की दुआओं की अल्लाह ने तो कुन कहने के लिए ही बनाया। चाहतों में सबसे बेहतरीन चाहत अल्लाह की है, और इस आजमाइश के बाद वो बदलेगा तकदीर। कोई भी आजमाइश हमेशा के लिए तो नहीं होती। अगर आप सुकून की तलाश में हैं तो आप नमाज कायम करें और इस बात पे यकीन रखें कि अल्लाह ने कुछ तो बेहतर लिखा है, जो दिल हर बार सब्र करने पर मजबूर हो जाता है। और सभी इबादत